بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ سائل کی ذمہ داری کیا ہے، مدعی کی ذمہ داری کیا ہے، اور مدعی کی اور سائل کے 4 سٹیپ ہم نے بیان کیے تھے۔ اب آج ہم بتائیں گے کہ دعویٰ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ جو مدعی ہے یا تو وہ مقلد ہوگا، یا پھر وہ مجتہد ہوگا، یا پھر وہ نہ مقلد ہوگا نہ ہی مجتہد ہوگا۔ اگر وہ مقلد ہوگا، جیسا کہ مسائل حنفیہ، فقہیہ، حنبلیہ، شافعیہ، مالکیہ، تو ان میں اس سے دعویٰ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے تصحیح نقل طلب کی جائے گی۔ یعنی اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ مسئلہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی کی، فقہ شافعی کی، فقہ حنبلی کی۔ کیونکہ مقلد ہے، وہ مجتہد نہیں ہے کہ آپ اس سے دلیل طلب کرو۔ مقلد ہے تو آپ نے اس سے فقہ حنفی کا حوالہ ہی طلب کرنا ہے، پیش کرنا، مانگنا ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ آپ اس سے یہ مانگ سکتے ہو کہ فقہ حنفی میں اس مسئلے کی کیا دلیل بیان کی گئی ہے، تو تب بھی یہ نقل اور تصحیح نقل ہے۔ تو مدعی اگر مقلد ہے تو اس نے اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کرنا ہوتا، اس نے فقہ حنفی کا مسئلہ بیان کرنا ہے، اور جب وہ فقہ حنفی کا مسئلہ بیان کرے گا تو اس سے فقہ حنفی کی تصحیح نقل کا یعنی حوالہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تم ثابت کرو کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ جیسے فقہ حنفی میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور وہ مقلد ہے، تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم ثابت کرو، اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ اس سے یہ طلب کیا جا سکتا ہے کہ بھئی فقہ حنفی نے اس پر کیا دلیل دی ہے، تو اس کا اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اگر پیش کر سکے تو ٹھیک، وگرنہ اگر فقہ حنفی میں وہ بتا دے کہ یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور مفتہ بھی قول ہے، اسی پر ہی یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ مجتہد ہے تو مجتہد سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا، تو اس کا جو دعویٰ ہوگا وہ دعویٰ نظری ہوگا، مجہول ہوگا، کیونکہ جو دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ دعویٰ نظری پر ہی کیا جاتا ہے، یعنی ایسا دعویٰ جس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اجتہاد کی ایسے مسائل میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کا جو دعویٰ ہوگا وہ دعویٰ نظری ہوگا۔ تو دعویٰ کی 3 قسمیں ہو گئیں، 2 قسمیں ہو گئیں، ایک نقل جیسے فقہ حنفی والی میں نے مسئلہ بتا دیا، اور ایک اجتہاد، تو اس صورت میں وہ یعنی بدیہی نظری کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ نظری مجہول ہو، جیسا کہ مجتہد جو دعویٰ کرتا ہے تو اس کا وہ دعویٰ نظری مجہول ہوتا ہے، اس پر اس کو دلیل قائم کرنی ہوتی ہے۔ دعوے کی تیسری قسم بھی ہے جو مجتہد بھی پیش کر سکتا ہے، مقلد بھی پیش کر سکتا ہے، اور وہ ہے بدیہی خفی، یعنی دعویٰ تو بالکل واضح ہو، اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس میں تھوڑا سا خفا ہے، اس خفا کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خفا کو دور کرنے کے لیے 2 قضیے پیش کیے جاتے ہیں، صغریٰ کبریٰ، جو 2 مقدمے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو 2 قضیے ہوتے ہیں صغریٰ کبریٰ، انہی کے مجموعے کو تنبیہ کہا جاتا ہے، اگر اس کا مقصد خفا کو دور کرنا ہو، اور اگر صغریٰ کبریٰ کا مقصد دعویٰ کو ثابت کرنا ہو تو اس صغریٰ کبریٰ کے مجموعے کو دلیل کہا جاتا ہے۔
تو تنبیہ کی تعریف بھی معلوم ہو گئی، دلیل کی تعریف بھی معلوم ہو گئی، نقل کا بھی پتہ چل گیا، تصحیح نقل کا بھی پتہ چل گیا۔ نقل کہتے ہیں کسی دوسرے کے قول کو ویسا ہی پیش کرنا جیسا وہ ہے، اور یہ بھی ظاہر کرنا کہ یہ کسی اور کا قول ہے، میرا قول نہیں۔ جیسے مقلد فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ بتائے اور یہ ظاہر کرے کہ یہ میرا قول نہیں ہے، میرا مسلک نہیں ہے، یہ فقہ حنفی کا قول ہے اور فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، تو ویسا ہی مسئلہ بیان کرے جیسا وہ ہے، تو اسی کو نقل کہتے ہیں۔ اور اس سے مطالبہ کرنا کہ تم نقل میں سچے ہو، ثابت کرو، اسی کو تصحیح نقل کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اس سے اس بات طلب تصحیح نقل، جب وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جی میں نے صحیح قول نقل کیا ہے، اسی کو تصحیح نقل کہتے ہیں، اور طلب کرنے والے کو طلب تصحیح نقل، اس کی جو طلب ہوتی ہے اس کو طلب تصحیح نقل کہتے ہیں۔ اس کو آسان سا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی کا قول نقل کر رہا ہے تو اس سے پوچھنا کہاں لکھا ہوا ہے، ثابت کرو، تو اسی کو طلب تصحیح نقل کہتے ہیں۔ جس مثال کے طور پر، تو یہ میں نے نقل کی مثال آپ کو دے دی، اسی طرح جو مدعی ہے وہ اگر مجتہد ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ جی چوتھائی سر کا مذہب فرض ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، اب وہ مجتہد ہے، صاحب اجتہاد، تو اب اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی کہاں لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں، یہ بتاؤ، بلکہ اس سے یہ پوچھا جائے گا تم اس پر دلیل پیش کرو، تو وہ دلیل پیش کرے گا، تو کیونکہ مجتہد کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتی ہے، یعنی مدعی کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ دلیل۔ تو مدعی اگر مجتہد ہے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا، مدعی اگر مقلد ہے تو اس سے نقل، تصحیح نقل کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اس سے حوالہ مانگا جائے گا جس کا اس نے قول نقل کیا ہے اس کا۔ اور اگر مدعی نے دعویٰ بدیہی خفی کیا ہے، دعویٰ بدیہی خفی وہ ہوتا ہے، ہر دعوے میں، ہر دعویٰ ایک قضیہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک معمول۔ موضوع معمول کا کیا مطلب ہے؟ جس کی بات ہو رہی ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور جو بات ہو رہی ہے اس کو معمول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کل جز سے بڑا ہے، کل کی بات ہو رہی ہے تو کل موضوع ہے، اور جز سے بڑا ہے یہ بات ہو رہی ہے تو یہ معمول ہے۔ ان کو طرفین بھی کہتے ہیں، ان کو طرفین، موضوع اور معمول کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین۔ تو طرفین کی تعریف کرنے سے ہی جو دعویٰ سمجھ میں آ جائے تو اسی کو دعویٰ بدیہی خفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ موضوع کی تعریف کرنی پڑتی ہے اور معمول کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ تو موضوع اور معمول کی تعریف سے ہی دعویٰ سمجھ میں آ جاتا ہے، خفا دور ہو جاتا ہے، تھوڑی جو پوشیدگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے دعویٰ کو دعویٰ خفی بدیہی کہتے ہیں۔ اور اس نے جو دو موضوع اور معمول کی تعریفیں پیش کی ہیں، ان تعریفوں کے جو مجموعہ ہے اس کو تنبیہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ خفا کو دور کرنے کے لیے، تو خفا کو دور کرنے کے لیے جو دو قضیے پیش کیے جاتے ہیں اس کو تنبیہ کہتے ہیں۔ هو المرکب من قضیتین لازالۃ الخفاء، پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے دو قضیوں سے مرکب جو قول ہوتا ہے اسی کو تنبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعویٰ کتنی طرح کا ہو گیا جی؟ تین طرح کا ہو گیا۔ نمبر ایک دعویٰ بدیہی خفی، نمبر دو نقل، اور نمبر تین نظری مجہول، نظری مجہول۔ یہ تین طرح کے دعویٰ ہو گئے، نقل پر تصحیح نقل کا مطالبہ ہوگا، بدیہی خفی پر تنبیہ کا مطالبہ ہوگا، اور نظری پر کس کا مطالبہ ہوگا؟ نظری مجہول پر دلیل کا مطالبہ ہوگا۔
اگر دعویٰ قطعیات سے ثابت ہے، قطعیات دلائل قطعیہ سے ثابت، ٹھیک ہے، یعنی اگر دعویٰ قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، یہ مقلد بھی کر سکتا ہے، مجتہد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی، تو مقلد بھی کر سکتا ہے، اور جب مقلد دعویٰ کر سکتا ہے تو مجتہد کا درجہ تو اس سے بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا عالم ہوتا ہے، تو وہ بدرجہ اولیٰ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، تو مقلد مجتہد دونوں ہی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور اس میں تقلید بھی نہیں کرنی پڑتی، اس لیے مقلد اس میں نقل پیش نہیں کرے گا، اس میں نقل پیش، یعنی جو دعویٰ دلائل قطعیہ سے ثابت ہو اس میں مقلد یہ نہیں کہے گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے، شیخ ابن محقق دہلوی علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ لکھا، شیخ ابن حمام نے یہ لکھا ہے، علامہ شامی نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، اس میں وہ یہ بات پیش نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مسئلہ کوئی اجتہادی نہیں ہے جس میں وہ مجتہدین کے حوالے دے، یہ مسئلہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے تو اس نے دلیل قطعی دینی ہے، اس نے کہنا قرآن میں یہ لکھا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ حوالہ دے گا، یا پھر خبر متواتر پیش کرے گا، یا اجماع متواتر پیش کرے گا، تو یہ تین قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں جس سے دلیل قطعی دعویٰ قطعی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ دعویٰ کی کتنی قسم ہو گئی بھائی؟ چوتھی قسم ہو گئی، تو یوں سمجھ لیجئے دعویٰ کی چار قسمیں ہو گئیں، ایک دعویٰ نقل ہے، اور ایک دعویٰ بدیہی خفی ہے، اور ایک دعویٰ نظری مجہول ہے، اور ایک دعویٰ ضروری ہے، ضروری مجہول، یا یوں سمجھ لیجیے قطعی اس کو بول سکتے ہیں، تو ایک دعویٰ قطعی ہے۔ تو بھئی دعویٰ چار قسم کے ہو گئے، اور ان چار قسموں پر کس قسم کا مطالبہ کیا جائے گا تو یہ بھی میں نے بتا دیا۔ اب سائل نے یہ دیکھنا ہے کہ مدعی نے کس قسم کا دعویٰ کیا ہے، تو جس قسم کا دعویٰ وہ کرے گا تو سائل بھی اسی قسم کا اس سے مطالبہ کرے گا، اگر اس میں مقلد ہے تو اس سے تصحیح نقل کا مطالبہ کرے گا، مجتہد ہے تو دلیل کا مطالبہ کرے گا، ایسے ہی اگر دلیل دعویٰ کوئی قطعی ہے تو وہ تب بھی دلیل کا مطالبہ کرے گا، چاہے مقلد ہو یا مجتہد، اور اگر دعویٰ بدیہی خفی ہے تب بھی مقلد ہو یا مجتہد اس سے تنبیہ کا مطالبہ کرے گا، تنبیہ یعنی طرفین کی تعریفیں اس سے مطالبہ کرے گا، بھائی اس کی تعریف بتاؤ، اس کی تعریف بتاؤ، موضوع کی تعریف بتاؤ اور محمول کی تعریف بتاؤ۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے اسم کلمہ کی قسم ہے تو اس میں وہ اس سے مطالبہ کرے گا بھائی اسم کی تعریف بتاؤ، کلمہ کی تعریف بتاؤ، اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اسم کلمہ کی قسم ہے یا نہیں، تو اس پر جو ہے نا وہ نقل پیش معلوم طلب کر سکتا ہے کہ بھئی اسم کی جو تعریف تم نے بتائی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو دعویٰ کی ہم نے آج چار قسمیں پڑھ لی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اس کے مطابق اظہار حق کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علم کو حق کے اظہار حق کے غلبہ کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔